میں اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بہت عزتیں نصیب فرمائے, بہت مبارک بنائے ان کے ماں باپ کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے, اس مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے, ان کے معاونوں کے لیے اور تمام مدارس و مکاتب کے لیے, تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. اور اس بہانے جو ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے, اب وقت آ رہا ہے اس بات کا کہ ہم اپنے رب کی خدمت میں ایک بار پھر اپنے دامن پھیلائیں. اللہ ہم آپ کو نہیں پہچانا, اللہ ہم اس بات کا دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک آپ کو اپنا رب باندھ کر راضی ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم پتہ نہیں کیسے سوکھے سوکھے ویران سے عقیدوں کو لے کر پھر رہے ہیں. اندر کوئی تراوت نہیں, اندر کوئی لذت نہیں, کوئی حلاوت نہیں. اللہ اسی وجہ سے تو ہماری زندگی ویران ہے. آج اللہ اس مجمع میں کوئی تو بیٹھا ہوگا جس کا دل جلا ہوگا, جس کا دل ٹوٹا ہوگا, جس کی آمین اللہ کو پسند ہوگی. اللہ آپ سے گزارش ہے, اللہ آپ کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں. اللہ اسی بندے کے تو خیر آج ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اے لوگوں, آپ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں, آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے یہاں مختلف علاقوں میں مختلف لوگ اللہ کے بندے مختلف انداز سے دین کی محنتیں کر رہے ہیں. لوگوں, ان اللہ کے بندوں پر, اپنے علماء اور مشائخ پر, ان اکابرین پر جو یہاں جمع ہیں, جو یہ ادارے چلا رہے ہیں اور جو کسی بھی اور لائن سے کوئی بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی ٹرسٹ چلا رہا ہے, کوئی غریبوں بیواؤں یتیموں کی خدمت کر رہا ہے, کوئی صحافت کے ذریعے سے وہ سچائی کے خبروں کو پھیلانا چاہتا ہے, کوئی کسی بھی لائن سے کوئی مفید کام کر رہا ہے. سب سے محبت کرو, سب کی قدر کرو, سب کی قدر کرو. اے لوگوں, آپس میں تنقیدیں کرنا چھوڑ دو. یہ امت کے جوڑنے کا وقت ہے, یہ امت کے جوڑنے کا وقت ہے. کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکلے کہ ہماری وجہ سے یہ امت ٹوٹے. یہ امت کو توڑنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا, اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا دے. ہمیں وہ فہم دے, وہ سلیقہ دے, وہ وسعت قلب دے, وہ کشادی صدر دے. وہ ہمارا سینہ ایسا 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 بڑا ہو جائے, ہمارا دل ایسا کشادہ ہو جائے کہ ہم سب کو محبت سے دیکھیں اور ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تعریف کا پہلو, محبت کے لائق پہلو تلاش کریں. یہ اس کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں نصیب فرمائے اور آپ کے اس پورے علاقے کو چمکا دے. اللہ تعالیٰ اس کو جو اللہ نے ظاہری حسن دیا ہے, اس ظاہری حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو باطنی حسن بھی عطا فرما دے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزید بات کو طول نہیں دینا چاہیے. اے کریم رب, ہم کو حقیقی دعا نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں دعا نصیب فرما دیجیے اور ہماری ایک ایک دعا کو قبول فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جتنے لوگ بیٹھ سکیں ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھ جائیں. اور دیکھو, دعا زبان سے نکلنے والی آواز کو نہیں کہتے, دل کی پکار کو کہتے. اور آپ لوگ صبح سے ہو اکابرین کے بیانات سنے, بہت دل نرم ہوا. اور اب اس وقت یوں سمجھو کہ امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری آپ کی طرف متوجہ ہوں. بہت امید کر کے, بہت شرمندگی اور نظامت کے ساتھ, یہ سمجھ کر کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری دعا ہے, پتہ نہیں پھر مانگنے کا موقع ملے کہ نہ. جو مانگنا ہے اس وقت مان لیا جائے. بہت ہی ٹوٹے دل کے ساتھ آپ ہم سب ہاتھ پھیلائیں, دامن پھیلائیں. اللہ ہم کو دعا کی حقیقت نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں بہت گندے ہیں. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے.
رب ہیں اللہ. اللہ آپ کتنے پیارے رب ہیں. اللہ آپ کتنے پیارے رب ہیں. آپ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں. آپ کے کتنے پیارے پیارے کام ہیں. آپ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ آپ کتنے کریم ہیں. آپ کتنے حلیم ہیں. اللہ آپ کتنے بڑے ہیں. اللہ اللہ آپ ستار و غفار ہے. آپ رحمان و رحیم ہیں. اللہ ہائے زندگی کتنی گزر گئی. بڑھاپا آ گیا, بال سفید ہو گئے, کمر چیڑی ہو گئی, اور اللہ ہم ابھی تک آپ کو نہ پہچانے. تم ابھی تک ہم نے آپ کی محبتوں کو نہ محسوس کیا, آپ کے کرم کو محسوس نہ کیا. اللہ اس جرم عظیم کو آج معاف فرما. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے. اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے. اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجیے. اللہ کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کوئی آپ کو ٹوٹنے والا نہیں ہے. کوئی آپ سے نہیں پوچھ پائے گا کہ آپ نے ان بندوں کو کیوں معاف کر دیا. اللہ آپ سے کوئی پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ ہم تو یہاں بیٹھنے کے بھی لائق نہ تھے. اللہ اگر آپ نے یہاں تک پہنچا دیا, اچھی مجلسوں میں بٹھا دیا, اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے استحقاق کے حساب سے معاملہ کرتے تب تو یہ ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ اللہ اس جلسے گاہ کے دروازوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی اور وہ ہم کو بھرا دیتے, کہتے کہ نہیں یہ نیک لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے, تم اندر نہیں آ سکتے. اللہ نے آپ نے یہاں تک پہنچا دیا اور آپ نے اپنے نیک بندوں کے بیچ میں ہم کو بٹھا دیا. اللہ تو اب اس کی لاج رکھ لیجیے. اللہ اس کی لاج رکھ لیجیے. اللہ لوگ شراب خانے سے نکل کر جہنم میں جائیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے اللہ, لیکن لوگ مدرسوں کے جلسوں سے نکل کر جہنم میں جائیں. اللہ یہ منظر بڑا رسوا کن ہوگا. اللہ یہ منظر بڑا رسوا کن ہوگا. اللہ بچا لیجیے. اللہ بچا لیجیے. اللہ بچا لیجیے. اللہ محبت سے دیکھ لیجیے. اللہ نظر کرم فرما دیجیے. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک نظر 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 ڈال دیجیے. اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع ہے, یہ خطاکاروں کا مجمع ہے, یہ شرمندہ گنہگاروں کا مجمع ہے. اللہ آپ کے بندے رو رہے ہیں, آپ کے بندے بلک رہے ہیں, آپ کے بندے شرمندہ ہیں. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ دیکھ لیجیے. اللہ دیکھ لیجیے. اللہ دیکھ لیجیے. ایک نظر اللہ, ایک تجلی اللہ, ایک تجلی, ایک تجلی اللہ, ایک تجلی, ایک کتنے قسم کے کھانوں کا مزہ آ گیا. ایمان کا مزہ کب آئے گا. اللہ ایمان کا مزہ کب ملے گا. اللہ نماز کا مزہ کب ملے گا. اللہ رکوع سجدے کا مزہ کب ملے گا. اللہ رکوع سجدے کا مزہ کب ملے گا. اللہ آپ نے ہم کو اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا. اللہ اس کے باوجود ہم بگڑ گئے. اللہ اس کے باوجود ہم بگڑ گئے. تو قیامت کے میدان میں آپ نے اگر فیصلہ کر دیا کہ پکڑ میں اس کو, جکڑ میں اس کو اور اس کو جہنم میں پھینک دو. اللہ اگر ہماری ماں نے دیکھ لیا, اللہ ہماری ماں کے گھر پر کیا گزرے گی. اللہ ہمارے باپ کے گھر پر کیا گزرے گی. اللہ کیا ہماری ماں یہ نہیں کہے گی بیٹا میں نے تو اس کو عالم بنایا تھا, تو کیا کر کیا ہے, کیا کر کیا ہے, کیا تیرا یہ حق ہو رہا ہے. اللہ نے ہمارا نہیں, ہماری ماں کا خیال کریں گے, ہمارے باپ کا خیال کریں گے, ہمارے استادوں کا خیال کریں گے. اللہ ہمارے استادوں کا خیال کریں گے. اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی تو ہیں. اللہ سنا ہے آپ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے
شرم آتی ہے. اللہ اس مجمع میں نوجوان بھی تو ہیں، بڑی تعداد میں ہیں نوجوان. اللہ شرمندہ ہے یہ نوجوان، اللہ شرمندہ ہے شرمندہ. اللہ کے نوجوان اللہ بڑی مشکل سے اپنے گناہوں کو زندگی بدل دی، دل بدل دی، دل بدل دی، دل بدل دی. اللہ اپنے کرم سے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والا بنا. اللہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا. اللہ ہمیں اپنے غریب بھائیوں اور غریب بہنوں کی عزت کرنے والا بنا، ان کا احترام کرنے والا بنا. اللہ ان کی خاطر تواضع کرنے والا بنا. اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ کی دنیا میں ضرورت نہیں. ایک بچہ گونگا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے آمین بھی نہیں کہہ پاتا، خالی منہ کہتا ہے تو ماں دوڑ کے آتی ہے. وہ جانتی ہے میرا بچہ آمین بھی نہیں کہہ پائے گا، مجھے پکار بھی نہیں پائے گا. ماں کو فکر رہتی ہے میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہے، میرا بچہ پیاسا تو نہیں ہے. اللہ اگر ماں اپنے گونگے بچے کا خیال زیادہ رکھتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی اس کو تو مجھے امی پکارنا بھی نہیں آتا، میں تو اس کی بات نہیں سنوں گی. اللہ تو آپ تو ماں سے زیادہ مہربان ہیں. آپ یہ مت کہیے کہ تم کو دعا مانگنا نہیں آتا، یہ مت کہیے. اللہ ہمیں گونگے بچے کی طرح سمجھ لیجیے اور ہماری دعا کو ان کی طرح سمجھ لیجیے. اللہ سن لیجیے، اللہ ان کے دل کی پکار سن لیجیے. اللہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، اللہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے. اپنی محبت کا مرہم رکھ دیجیے، اپنی محبت کا مرہم ہمارے زخموں پر رکھ دیجیے. اے رب کریم، آپ نے جب اب تک گناہوں کو چھپایا ہے تب چھپائے رکھیے گا اللہ، چھپائے رکھیے گا اللہ. اللہ ایک بچہ نجاست میں لطف ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے، لوگ دور بھاگتے ہیں اللہ، لیکن اس کی ماں لپٹ کے آتی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی دلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، بچے کو پھر سے سجا دیتی ہے. لوگ پیار کرنے لگتے ہیں. ماں جانتی ہے کہ میں نے بھی اگر بچے کو چھوڑ دیا تو میرے بچے کو کون دے آئے گا، کون اس کو پاس صاف کرے گا. اللہ ہم بھی آپ سے کہنے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر ہم بندوں اور بندیوں کو رب نے چھوڑ دیا اللہ پر ہمیں کون دے لائے گا، اللہ پر ہمیں کون صاف کرے گا. اللہ توبہ کے پانی سے ہم کو بنا دیجیے، کپڑوں کا لباس پہنا دیجیے، اللہ کی مدد بنا دیجیے، اللہ کی مدد بنا دیجیے. اور پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی والا بنا دیجیے، ہمیں تقوی والا بنا دیجیے. اللہ ایک اندھا فقیر بیچ مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا تھا. دیر تک آواز لگاتا رہا، کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا تو جھجلا کر کہنے لگا میں کس کے دروازے پر کھڑا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا. ارے خدا کے بندے، اگر ہاں نہیں تو نام جواب دے دو تاکہ میں اگلے دروازے پہ جا کر آواز لگاؤں. کسی نے سن لیا تو کہا بابا یہ مسجد کا دروازہ ہے، اندر کوئی اس وقت نہیں ہے، کس کا جواب آئے گا. بس اس فقیر نے جب یہ سنا تھوڑی دیر کچھ سوچا اور اس کے بعد اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا کہ مانگتے مانگتے میں رب کے دروازے پر پہنچ گیا تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا. اللہ ہم بھی تو آج مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، ہم بھی تو کیا آپ کے پیالے کو توڑتے ہیں. اللہ ہم بھی آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کسی کو نہیں مانگیں گے. آپ ہمارے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے. اللہ آپ کے بہت سے بندے
اور آپ کی بہت سی بندیاں ہمارے بڑوں سے اور یا ہم چھوٹوں سے اللہ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے. ان کی بہت سی پریشانیاں ہیں. کوئی روزی کی تنگی میں مبتلا ہے, کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, کسی کے اوپر قرض کا بوجھ ہے, کسی کو اپنے بہن کے لیے رشتے کی تلاش ہے, کسی کو اپنی جوان بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش ہے, کسی کو مکان کی ضرورت ہے. اللہ 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 اپنے سب بندوں کی سب ضرورتوں کو پورا کر دیجیے. اللہ مان جائیے. اللہ آپ کو مرانے آئے ہیں. اللہ آج مان جائیے, آج راضی ہو جائیے. اللہ ہم ایک دعا اور مانگنا چاہتے ہیں, اللہ سن لیجیے. اللہ ہم کو موت بعد میں دیجیے گا, پہلے ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا. اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا. اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا. اللہ 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 ہم نے سنا ہے قیامت کے دن آپ اپنے بہت سے بندوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اللہ آپ نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا کہ ہم آپ کے محبوب کو نہ دیکھ سکے. اگر آپ نے قیامت میں ہم کو اندھا کھڑا کر دیا اللہ تو ہم آپ کے محبوب کو اس دن نہ دیکھ سکیں گے. اللہ کتنا دل چاہتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے وجوہات کہا, اور اللہ ان جلسوں کو دیکھیں جن کو آپ نے بغیر کہا. اگر آپ نے قیامت میں ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اندھا کھڑا کر دیا تو ہم اس دن بھی ان کو نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ اس دوری محرومی سے بچا دیجیے. اللہ اس دوری محرومی سے بچا دیجیے. اللہ ان کا دیدار کرا دیجیے گا, ان کے قریب پہنچا دیجیے گا, ان کے قدموں میں جگہ دلوا دیجیے گا, ان کے پاک ہاتھوں سے جان کوثر پلوا دیجیے گا. اللہ پلوا دیجیے گا. اللہ ہماری عورتوں کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ حضرت فاطمہ کو سلام کریں, حضرت خدیجہ کو سلام کریں, حضرت عائشہ کو سلام کریں. اللہ کبھی ان کے پاس بیٹھے کبھی ان کے پاس بیٹھے. اے اللہ جس نوجوان بچے یا بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے اللہ. اپنی کریں گے اللہ, اپنی کریں گے اللہ. اپنا محرم کو نہیں دیکھا گے, اپنے بندگی نہیں کریں گے. اپنے نوجوان آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر میں یہاں سے جائیں گے تو یہ اپنی بہنوں کا پیر پکڑ کے کہیں گے میری پیاری بہن تو پردہ کر لے, میری پیاری بہن مجھے بندگی کی زندگی چھوڑ دے. میری پیاری بہن تو بڑی خوبصورت ہے, تیرے حسن پر دھکا نہ لگنے پائے, کوئی غیر محرم تجھے دیکھنے نہ پائے. اللہ اللہ ہماری اللہ آج ان بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ یہ اپنی بہنوں کی عصمت کی محافظ بن جائیں. اور اللہ تمام لڑکیوں کو یہ اپنی بہنوں کی نظر سے دیکھیں, تمام عورتوں کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھیں. اللہ اللہ عورت اللہ ایک پھول ہوا کرتی ہے, ہمیں کانٹا بننے سے بچا لیجیے. اللہ عزتوں کو لوٹنے سے بچا لیجیے, زناکاری سے بچا لیجیے, بدکاری سے بچا لیجیے, بے حیائی کے تمام کاموں سے بچا لیجیے. اللہ اللہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا رواج ڈال دیجیے. اے کریم رب, اے کریم رب, اس وادی کشمیر کو اللہ عزت کی بلندیاں عطا فرما, اس کو رونق نصیب فرما, اس کو حسن نصیب فرما. تمام بڑاؤں سے اس کی حفاظت فرما, تمام سازشوں سے اس کی حفاظت فرما. امن و انصاف کی سیماؤں کو قائم فرما. مختلف حلقوں جماعتوں اور مسلکوں کے درمیان آپس میں محبت اور اتحاد کی فضا پیدا فرما, محبت اور اتحاد کی فضا پیدا فرما. اللہ پھوٹ ڈالنے والی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے کریم رب, ایک درخواست اور ہے, ایک درخواست اور ہے, اپنے در کی حاضری نصیب فرما, اپنے محبوب کے روزے کی حاضری نصیب فرما. اللہ کب تک دن آئے گا, کب تک دن آئے گا, ہم آپ کے گھر کا طواف کریں گے. اللہ حجر اسود کو چومیں گے, وہ قدم سے چومیں گے, خانہ کعبہ کا گلاس پکڑ کے دعائیں مانگیں گے. اللہ آپ سے غریبوں کو رب تو نہیں, آپ غریبوں سے بھی طرف ہیں. اللہ ہم غریبوں کو بھی پہنچا دیں, ہم غریبوں کو بھی پہنچا دیں. کب تک دن آئے گا اللہ کہ ہم آپ کے محبوب کے شہر میں حاضر ہوں گے, گنبد خضرا کو دیکھیں گے. اللہ روزہ اثر کی جامیوں کے سامنے کھڑے ہو کر محبت کا سلام پیش کریں گے, آپ کے محبوب سے معافی مانگیں گے. کب تک دن آئے گا کہ ہم جبل احد کو دیکھیں گے,
کب وہ دن آئے گا کہ اللہ ہم خندق کے میدان کو دیکھیں گے. اللہ کب وہ دن آئے گا, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے. اللہ بار بار اپنے عاشقوں کے ساتھ اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما, اپنے محبوب کے روزے کی حاضری نصیب فرما, مقبول عمرہ اور مقبول حج نصیب فرما, مقبول عمرہ اور مقبول حج نصیب فرما. اے کریم رب اس اجتماع کو بھی حج قبول فرما. جو کمیاں رہ گئی انہیں معاف فرما, جو کمیاں رہ گئی انہیں معاف فرما. اللہ آج تو آپ نے رحمت کی بارش بھیج دی. کریم رب کیا یہ اشارہ تھا, کیا یہ اشارہ تھا, کیا یہ اشارہ تھا کہ آسمان زمین والوں کی طرف متوجہ ہے. اللہ بارش اترتی ہے, اللہ سوکھی زمین اللہ ہری ہو جاتی ہے, اللہ جھوٹے کھیت لہرانے لگتے ہیں. اللہ ظاہری بارش تو آج آپ نے بھیج دی, اللہ اب رحمت کی باطنی بارش بھی اتار دیجیے اور ہمارے دلوں کی سوکھی کھیتیوں کو بھی شاداب کر دیجیے, شاداب کر دیجیے, شاداب کر دیجیے. اللہ یہ معصوم بچے جو سامنے بیٹھی ہیں, اللہ یہ نوجوان, اللہ ان کی جوانی کو بیدار کر دیے, اللہ ان کی جوانی کو بیدار رکھیے, اللہ ان کی جوانی کو بیدار رکھیے. اللہ جس سے ماں باپ کا دل دکھا ہو, اللہ آج ہی کل ہی جا کر اپنے ماں باپ کا تحت بدل کے معافی مانگنے کی ترغیب دے. کہتے ہیں ابو اب میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے. امی آج میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے. اور جن ماں باپ کو, جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا, اللہ ان کی شرمندگی کا پیغام ان کے ماں باپ تک پہنچا دیجیے, ان کی شرمندگی کا پیغام ان کے مرحوم ماں باپ تک پہنچا دیجیے. ان کو اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے روزانہ اللہ مغفرت کی دعا مانگنے کی اور مثال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم رب, اے کریم رب, اے کریم رب. اللہ یہ لوگوں کا یہ عام معمول ہے, جب بھیک مانگنے نکلتے ہیں اور بہت سے فقیر اکٹھا ہو کر کسی سیٹ کے دروازے پر پہنچتے ہیں, اللہ تو ان میں کا جو سب سے زیادہ تھکے پرانے حال میں ہوتا ہے, جس کا پیٹ چپٹا ہوا ہوتا ہے, کئی دن کے فاقے میں ہوتا ہے, اس فقیر کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ سیٹ کی جو پہلی نظر پڑے تو پڑھتے ہی رحم آ جائے. اللہ آپ کے ان اچھے بندوں نے اپنے میں سے سب سے بڑے کو دعا کے لیے آگے بڑھا دیا. اللہ اس لیے آگے بڑھا کہ آپ کو رحم آ جائے. اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے پورے مدے کو محروم کر دیں. اے رب کریم, مجھ غریب گنہگار مسکین مسافر کی وجہ سے مدنے کو محروم نہ فرما, بلکہ اس اچھے پیارے مدنے کی وجہ سے میری بھی مغفرت فرما, میرے دل کو بھی بدل دے. اللہ اپنا علم نصیب فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کے ساتھ رکھیے گا, اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا, عافیت اور عزت کے ساتھ رکھیے گا. اور اللہ جب وقت موجود آئے, جب موت کا وقت آئے تو اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا, آسان موت دے کر اپنے پاس بلا لیجیے گا. اور اے کریم رب, ایک آخری التجا اور ہے, ایک آخری التجا اور ہے. ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیج دیجیے. اللہ درود و سلام بھیج دیجیے. ہم گنہگاروں کے نام لے کر ان کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجیے. ان پر اور ان کی حال پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ, بزرگان دین اور صالحین اور صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.